بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم ایک پوائنٹ بناتے ہیں دن اور رات کا بدلنا، تو یہ بھی نظام کائنات کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات کے عدل بدل میں، یعنی دن اور رات کا آنا جانا، تو فرمایا اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ دن اور رات کے بدلنے کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح ہم نیکسٹ پوائنٹ بناتے ہیں ہر چیز کو مناسب اور مضبوط بنانا۔ تو اس میں ہم دو آیتیں ایڈ کرتے ہیں۔ پہلی آیت اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو مناسب بنایا، ہر چیز کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا۔ پھر اسی طرح دوسری آیت بھی اسی پوائنٹ میں ایڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کہ جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا دیا، یعنی ہر چیز کو پختہ بنا دیا۔ پھر ہم ایک پوائنٹ بناتے ہیں اور اس میں مختلف آیات ایڈ کرتے ہیں، یعنی انسانی تخلیق اور زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا عظیم شاہکار۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ فرمایا کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یعنی انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ انسان اپنے آپ کو خود بنا سکتا ہے اور نہ ہی زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کر دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق یا انسانی پیدائش کے حوالے سے مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح نیکسٹ آیت بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں آیات۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ترجمہ ہے اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، اور خود انسانی ذات میں بھی، یعنی فرمایا تمہاری اپنی ذات میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یعنی ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ زمین میں بھی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، اور انسانی تخلیق میں بھی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اب انسان کو اس پر سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، جس نے یہ ساری چیزیں بڑے اچھے انداز میں بنائیں اور بڑے اچھے انداز میں ان کو پیدا کیا۔ تو یہ جتنی آیات ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں، یہ آیات کسی نہ کسی حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی اس کی وحدانیت ہمارے سامنے بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور یہ تمام کائنات اسی کے حکم سے بنی ہے۔ جب وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز بنتی ہے، فیکون
تو وہ چیز ساتھ ہی وجود میں آ جاتی ہے، پہلے حکم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اب ہم آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی کا ذکر ہے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کا ذکر کیا ہے اور ان لوگوں کے نظریات کا رد کر دیا ہے جو نعوذ باللہ دو خداؤں یا مختلف خداؤں کے قائل ہیں۔ تو ہمیں اس سبق سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور کائنات میں ہمیں جتنی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور وجود باری تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دلائل کے مطابق اپنی عقل کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔